بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اگلی شخصیت جن کو میں دعوت اظہار خیال دوں گی وہ چیف ایڈیٹر ہیں ایشیا ٹریبیون کے۔ طویل عرصے تک اسپورٹس رپورٹر رہے ہیں اور اسپورٹس پر بہت ہی عمدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں نہ صرف یہ کہ شائع ہو چکی ہیں بلکہ بہت سی کتابیں طباعت کے لیے تیار ہیں۔ ان کا موضوع گفتگو ہے امریکہ میں اردو صحافت کے 50 سال، اور ہم ان کی کتاب کی قرطبہ اداس ہے کی تقریب پذیرائی بھی کریں گے۔ تو بہت ساری محبتوں میں عارف افضال عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آج اس محفل میں آ کر، خاص طور پر یہ اردو کے حوالے سے سجی ہوئی محفل۔ اس کے لیے مسرور صاحب اور ان کی ٹیم بھرپور مبارکباد کی مستحق ہے۔ آج وقت کی کمی کے باعث میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو شروع کروں۔ میرا موضوع ہے کہ امریکہ میں اردو صحافت۔ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، بہت گہرا موضوع ہے، بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر، اور میری خواہش تو یہی تھی کہ ان سب پہ میں تذکرہ کروں، سب کا احاطہ کروں، لیکن اس مختصر وقت میں یہ ساری گفتگو یہاں نہیں ہو سکتی۔ امریکہ میں اردو صحافت، اس حوالے سے میری ایک کتاب کی تیاری ہو رہی ہے کافی دنوں سے، اور انشاءاللہ اس میں آپ بہت سے رنگ دیکھیں گے، ایسے رنگ کہ ایک اخبار، مختصر سی بات کہہ دوں، ایک اخبار نکل رہا تھا جو یہاں بھی آیا کرتا تھا، پھر یہاں سے بھی چھپا، تو ایک دن اس کے ایڈیٹر کو اغوا کر لیا گیا جیکسن ہائٹ سے، اور اس دن اگلے دن دوسرا اخبار شروع ہو گیا۔ تو بہت سے قصے ہیں، بہت سے کہانیاں ہیں، تو وہ اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔ یہاں میں نے ایک سرسری طور پر کوشش کی ہے کہ جو ان پچھلے سالوں میں یہاں پہ ہوا ہے صحافت کے حوالے سے، اس کا تھوڑا سا اور اردو زبان کا تذکرہ کر لوں۔ تو بسم اللہ میں کرتا ہوں کہ اردو زبان کی اہمیت اور قدر و قیمت سے انکار قطعی ممکن نہیں۔ یہ قدیمی اور لشکری زبان دنیا بھر میں بولے جانے والی زبانوں میں اس وقت 90 نمبر پر ہے۔ یہ پاکستان کی مادری زبان ہے، جبکہ غیر منقسم ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد خاصا بڑا وزن رکھتی تھی، لیکن پھر 78 سال پہلے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس وزن میں کمی ہوئی، لیکن آج بھی ہندوستان میں اردو بولنے والے بڑی تعداد میں رہتے بھی ہیں اور بستے بھی ہیں، مشکلات میں روتے بھی ہیں، اور کبھی کوئی خوشی حاصل ہو جائے تو ہنستے بھی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق آج بھی ہندوستان میں بولی جانے والی زبانوں میں اردو کا 6 نمبر ہے۔ اردو زبان کے ساتھ ساتھ اردو صحافت کی تاریخ اور تصویر بھی بہت پرانی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے گھر اور گھاٹ کے تھے، سفر اور سیاحت اتنے عام نہیں ہوتے تھے، لیکن وقت کا کام چلنا اور مسلسل چلنا اور حالات اور واقعات کو بدلتے رہنا ہے۔ وقت بدلا تو لوگ علاقوں، شہروں اور ملکوں سے باہر نکلے، اور آج دنیا بھر کے 196 ممالک میں مختلف زبانیں بولنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے۔ اس سلسلے کا آغاز کل کے ولایت اور آج کے یورپ سے کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ خصوصی طور پر پاکستان اور ہندوستان سے ہجرت کرنے والے، خواہ وہ تعلیم کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے، زیادہ تر یورپ اور انگلستان کا ہی رخ کیا کرتے تھے، جسے اس زمانے میں ولایت بھی کہا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ، کینیڈا کے دروازے بھی کھلے، اور آج ان ممالک میں بھی اردو بولنے والے بھرپور طریقے سے اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت آج کی یہ اردو کانفرنس بھی ہے، جس کے لیے مسرور قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم بھاری بھرکم مبارکباد کی مستحق ہے۔ امریکہ میں جب اردو بولنے والے، یا کہہ لیں پاکستان، ہندوستان سے آ کر یہاں آباد ہونے والے بہت زیادہ نہیں تھے، اس وقت امریکہ، خصوصاً نیو یارک میں اردو صحافت کا آغاز ہو چلا تھا۔ گو کہ یہ ریسائکلنگ صحافت تھی۔ ہفتے میں 1 یا 2 دن پاکستان کی قومی ایئر لائن سے آنے والے پاکستانی اخبارات کی خبریں جو سمجھدار تھے تھوڑے بہت رد و بدل کے بعد اپنے اخبار میں شامل کر لیا کرتے تھے۔
بعض ہمارے دوست ایسے بھی تھے جو خبر کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگا دیا کرتے تھے. وہ اتنی زحمت بھی نہیں کیا کرتے کہ خبر کے متن میں لکھی ہوئی یہ سطر انہوں نے نمائندہ نوائے وقت یا جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تبدیل کر دیں. مسئلہ یہ ہے امریکہ میں اردو صحافت ابتدا میں اکثر ان افراد کے ہاتھ لگی جو اس کام میں صحافت کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے آئے تھے. ابتدا میں اخبار کے مالکان وہی افراد تھے جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں تھا. بقول واصف حسین واصف یہاں صحافت نہیں تجارت ہو رہی ہے. صحافت کی تعریف اور بنیادی مقصد تو یہی ہے حالات و واقعات سے آگاہی، یعنی ملکی اور بین الاقوامی واقعات، سیاسی و ثقافتی سرگرمیاں، معاشی حالات سے عوام کو باخبر رکھنا. یہی نہیں بلکہ تحقیق اور تجزیہ اور حالات کی تہہ تک پہنچنا بھی ایک صحافی کے لیے ضروری ہے. آج 35 سال سے زیادہ کا عرصہ مجھے ذاتی طور پر امریکہ میں رہتے ہوئے گزر چکا ہے. ان گزرے ہوئے مہینوں اور سالوں میں صحافت کے بہت سے رنگ میں نے بھی دیکھے، جس میں صحافت پر موسم بہار بھی دیکھا اور پت جھڑ کا موسم بھی. پاکستان سے ہجرت کرنے سے پہلے کراچی پریس کلب کے لان میں گرما گرم چائے اور کبھی ٹھنڈی بوتلوں کے ساتھ دوستوں سے یہ گفتگو رہتی تھی امریکہ جا کر اخبار نکالیں گے. اس کام کے لیے خصوصی طور پر کتابت کے لیے اس زمانے میں استعمال ہونے والا بٹر پیپر اور مستر بھی میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. لیکن غم روزگار اور ہم وطنوں کی کمی نے وہ بٹر پیپر اور مستر استعمال ہونے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا. ہمارے آنے سے قبل یہاں اردو کا ایک اخبار ملت کے نام سے معتبر اور محترم جناب عظیم احمد میاں شائع کیا کرتے تھے، جبکہ اس سے قبل میاں صاحب ہی نے جنگ کے نام سے بھی اخبار نکالا جو مونٹریال کینیڈا سے شائع ہوا کرتا تھا. یہ 70 کی دہائی کی باتیں ہیں. امریکہ میں اردو صحافت کے حوالے سے تلاش کا کام شروع کیا تو دوستوں سے گفتگو میں معلوم ہوا شمالی امریکہ میں اردو ادب و صحافت کی ترقی و ترویج میں اہم کردار ادا کرنے والوں میں ایک نام ڈاکٹر مظفر شکو کا بھی ہے، جو ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے سرزمین ڈالرز کے ہو گئے تھے. یہ معلوم ہوا ڈاکٹر صاحب کا تعلق بہادر شاہ ظفر کے خاندان سے تھا اور وہ کریسنٹ کے نام سے ایک ہفتہ روزہ نکالا کرتے تھے. انگریزی زبان میں یہ شائع ہوا کرتا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ وہ کریسنٹ کو اردو میں بھی شائع کریں، لیکن کاتب اور کتابت مسئلہ بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. بہرحال یہ مسئلہ بھی حل ہوا. ایک خوش نویس انہیں ملے اور کریسنٹ نے اردو میں شائع ہو کر تاریخ رقم کی اور پھر تحقیق نے اپنے قدم بڑھائے تو معلوم ہوا 1923 میں ایک صاحب محمد حسین ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں ہندوستان میں انگریز کا راج تھا. وہاں پر بسنے والے بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، جس میں ایک مشکل میڈیا پر پابندی بھی تھی. لہذا محمد حسین صاحب نے اس زمانے میں آزاد کے نام سے اخبار کا اجرا کیا اور وہ اخبار پانی کے جہاز کے ذریعے ہندوستان پہنچایا جاتا تھا. امریکہ میں ریاست نیو یارک کو اہم مقام حاصل ہے. یہ سلسلہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہی وجہ ہے اکثر کاموں کا آغاز نیو یارک سے ہی ہوا. یہاں سمندر نما دریا کے کنارے پر آباد اقوام متحدہ کی عمارت میں اردو زبان کی کانفرنس کا انعقاد بھی ہوا اور اسی اقوام متحدہ کی عمارت میں پطرس بخاری اور نون بھیم راشد جیسے بڑے اردو دانوں نے بھی اپنے مدت ملازمت کے دوران وقت گزارا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی، وقت کا موسم باقی سارے حوالوں کے موسم بھی تبدیل کر دیتا ہے. کل جس شہر میں تھوڑے بہت ہم وطن نظر آتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ وہاں ان ہم وطنوں کے چہروں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. لوگوں سے مجمع بنتا ہے، محفل سجتی ہے اور انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اشیاء کی فہرست میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک اہم چیز معلومات بھی ہے. اپنے آس پاس کے ماحول سے باخبر رہنا اور اپنے سے دور اپنی زمین اور اپنے لوگوں سے باخبر رہنا. اس کام کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے 80 کی دہائی میں کئی اخبارات سامنے آئے، جن میں پاکستان ایکسپریس، اردو ٹائمز، پاکستان پوسٹ، اسپورٹس پلس، عوام، نیو یارک عوام، پاکستان نیوز، ایشیا ٹریبیون، آواز، دنیا، اردو نیوز، پاک وطن اور دیگر نام شامل ہیں. گو کہ یہ مشکل کام تھا اور ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے اخبارات کا وجود کیسے سامنے آیا؟ اس کی بڑی وجہ یہ سامنے آئی کہ تکنیکی سہولت نے یہ راستہ دکھایا کہ اخبار کی تیاری پاکستان میں ہونے لگی اور ترسیل یہاں پر امریکہ کے مختلف شہروں میں. ظفر قریشی پاکستان کے سینئر جرنلسٹ تھے. پاکستان ایکسپریس کے نام سے اخبار شائع کیا کرتے تھے. پہلے یہ سلسلہ انگریزی میں تھا، بعد میں اردو میں شروع ہوا. اردو ٹائمز کی پیدائش میرے سامنے کی باتیں ہیں، بلکہ یہ مذکورہ والا اخبارات ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پیدا ہوئے، آگے بڑھے اور کچھ نے
آج بھی اپنا وجود برقرار رکھا ہوا ہے اور کچھ حالات و واقعات کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ اخبارات اور اس سے وابستہ افراد کو زندہ رکھنے والے اشتہارات کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، پاکستان کے اکثر کاروباری حضرات 1.5 لاکھ کا گروسری اسٹور تو کھول لیتے ہیں لیکن $1,500 اس کی تشہیر کے لیے نہیں رکھتے۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے، بلکہ آج تو سوشل میڈیا کی تازہ ترین تصویر نے اس میں نمایاں کمی کی ہے۔ بھائی چائے لیجئے مگر خاموشی کے ساتھ، آپ پیئیں گے تو ہمیں بالکل نہیں معلوم چلے گا کہ آپ چائے پی رہے ہیں، تو اس لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں، لیکن پلیز باتیں نہ کیجئے۔ بڑی دور سے یہ لوگ آئیں ہمیں سنانے کے لیے، اگر ہم نے انہیں نہیں سنا تو پھر ذرا اچھا نہیں لگے گا، پلیز۔ نیو یارک کے ساتھ ساتھ دوسری ریاستوں سے بھی اخبارات کا اجرا ہوا، لیکن ان میں بھی وہی احباب کام کرتے ہوئے نظر آئے جو نیو یارک سے شائع ہونے والے اخبارات سے منسلک تھے۔ ان میں پاکستان ٹائمز ہیوسٹن سے نظم شیخ نے جاری کیا۔ شکاگو میں آج بھی نیو یارک سے ہی اخبارات آتے ہیں، جبکہ جذبہ پوسٹ پروفیسر مسرور قریشی کی انفرادی کاوش ہے اور وہ یہاں شکاگو مستقل بنیادوں سے نکل رہا ہے۔ ہیوسٹن سے پاکستان کرونیکل اور اردو گلوبل بھی آج تک باقاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں، جبکہ کیلیفورنیا سے پاکستان لنک بھی قابل ذکر ہے۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اخبار نکالنا یا شائع کرنا ایک الگ کہانی ہے اور اخبار کو مسلسل چلانا ایک بالکل ہی الگ کہانی ہے۔ معیار کی بات کی جائے تو بہت سی باتیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں اور جواب بھی سامنے ہیں، لیکن جو سنجیدہ صحافت سے منسلک ہیں انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ پڑھنے والوں کو اچھا اور سنجیدہ مواد فراہم کیا جائے۔ واضح رہے یہ بات میں صرف سنجیدہ پڑھنے والوں کے حوالے سے کرنا ہو، ورنہ عام قاری کو تو خبر اور معلومات سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اپنے طور پر دیکھتا ہے اور اپنے طور پر پڑھتا ہے۔ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ بقول شاعر شام غم ہی رہتی ہے، شام غم کی سحر نہیں ہوتی۔ ان دو مصروں میں شام غم کو شام غم پڑھتا ہے وہ یا صرف شام غم۔ بات طویل ہو رہی ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا امریکہ میں اردو صحافت بہت آگے نہیں بڑھی تو بہت پیچھے بھی نہیں رہی۔ کام ہو رہا ہے۔ اردو صحافت کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے نیو یارک کے میئر کے دفاتر میں بھی اردو خبر کے اجرا میں کام ہو رہا ہے اور خبریں جاری کی جا رہی ہیں جو کہ اردو میں ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر بھی اردو میں مواد موجود ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پاکستانی میڈیا کو خصوصی طور پر مدعو کرتا ہے اور اسے اپنے مرکزی دفتر سے منسلک کر دیتا ہے جو پل پل کی خبریں ہمیں اردو میں فراہم کر رہا ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ امید ہے ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ کمپیوٹر اور تکنیکی سہولیات اخبارات کے چہرے تو خوبصورت بنا رہی ہیں، لیکن امریکہ میں صحافت کو ایسے افراد کی تلاش ہے جو سنجیدہ صحافت کے کینوس پر خوبصورت پھول سجا سکیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔